کون حسین؟ وہ حسین جو میری آقا سجدے میں جاتے تو پشت پہ سوار ہوتا۔ جامع و ترمذی کا مطالعہ کریں، امام نسائی کو پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہیں، سجدہ کی حالت ہے، میرے آقا نے سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ ہمارے دلوں میں خدشات پیدا ہونے لگے، دلوں میں کئی قسم کے خیالات پیدا ہونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کئی صحابہ نے دوران نماز سجدہ سے سر اٹھا کے دیکھا تو منظر عجیب تھا کہ تاجدار کائنات بدستور سجدہ میں تھے اور امام حسین پشت پہ سوار تھے، آقا حسین پشت پہ سوار تھے۔ آخر امام حسین علیہ السلام خود اترے، پیارے آقا نے نماز مکمل کروائی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ قریب ہوئے اور آقا سے عرض کرتے ہیں سونے آقا کیا حسین آپ کو اتنا پیارا ہے؟ کیا حسین آپ کو اتنا پیارا ہے کہ حسین کی خاطر سجدہ لمبا کر دیا، حسین کی خاطر نماز طویل کر دی؟ تو آقا امام تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ آؤ میں بتاؤں مجھے حسین کتنا پیارا ہے۔ اب کوئی زبانیں خاموش نہیں رہیں گی۔ صحابہ قریب ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے حسین کو گود میں لیا، گود میں لے کے میرے آقا صحابہ سے فرماتے ہیں کہ صحابہ سن لو حسین مجھے کتنا پیارا ہے، حسین منی وانا من الحسین من احب الحسین فقد احبنی من احبنی فقد احب اللہ من احب اللہ ادخلہ الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں سن لو یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت جائے گا، وہ جنت جائے گا۔ سامعین اس حدیث سے مبارکہ پہ غور کریں، میرے آقا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں، پیچھے تک سارے اونچا بولیں گے، میں حسین سے ہوں۔ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، چونکہ آقا امام حسین علیہ السلام تو نواسہ مصطفیٰ ہیں، آقا حسین تو شہزادہ مصطفیٰ ہیں، اولاد مصطفیٰ ہیں۔ سامعین محترم ہر کوئی جانتا ہے کہ اولاد اپنے والدین سے ہوتی ہے، اولاد والدین سے ہوتی ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ والدین اولاد سے ہوں۔ یارو شاخ تو تنے سے ہوتی ہے لیکن تنا شاخ سے نہیں ہوتا، مظہر تو مصدر سے ہوتا ہے لیکن مصدر مظہر سے نہیں ہوتا۔ ذہن سوال کرتا رہا کہ آقا کا پیغام کیا ہے۔ اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام نے یہ عقدہ بھی حل فرما دیا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے لوگوں سنو میرے آقا کا پیغام کیا ہے، آقا کا پیغام کیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں سمجھ لو آقا پیغام یہ دے رہے ہیں کہ میرا حسین
فاطمہ کی گود سے لے کر میرا حسین فاطمہ کی گود سے لے کر نیزے کی نوک تک. جاگنے والوں بولتے رہنا. آقا کیا فرما رہے ہیں کہ میرا حسین فاطمہ کی گود سے لے کر نیزے کی نوک تک مجھ سے ہے، اور نیزے کی نوک سے لے کر اب قیامت تک میں اس حسین سے ہوں. واہ حسین واہ حسین میں کہنے واہ حسین واہ حسین. تو کہنے شاہ حسین شاہ حسین. جس وقت آقا شاہ حسین تو دووے ہاتھ چک کے گج وج کے کہہ رہے واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین. شاہ حسین شاہ حسین دووے ہاتھ چک کے جواب دے رہے ہیں واہ حسین واہ حسین. شاہ حسین شاہ حسین واہ حسین واہ حسین. شاہ حسین شاہ حسین خطیب پاکستان. سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اور پیغام پہ غور کریں. آقا کیا فکر دینا چاہ رہے ہیں کہ میرا حسین فاطمہ کی گود سے لے کر نیزے کی نوک تک مجھ سے ہے، اور نیزے کی نوک سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں. اگلے الفاظ پہ غور کرنا. میرا حسین اپنی ولادت کے دن سے لے کر شہزادہ حسین ولادت کے دن سے لے کر شہادت کے دن تک مجھ سے ہے، اور شہادت حسین سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں. میں حسین سے ہوں. اس سے اگلے الفاظ اور باری ہے. آقا پیغام دے رہے ہیں کہ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا تک مجھ سے ہے. اور دین اسلام کب سے؟ آدم علیہ السلام سے. آقا فرما رہے ہیں کہ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا تک مجھ سے ہے، اور یہ دین اسلام اب کرب و بلا سے لے کر قیامت تک میرے حسین سے ہے. یہ دین اسلام کرب و بلا کے دن سے لے کر قیامت تک میرے حسین سے ہے. اس لیے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دنیا والوں سمجھ لو یہ اسلام محمدی الوجود ہے. دین اسلام محمدی الوجود ہے اور حسینی البقا ہے. تو سامعین محترم، اب چند وجدانی نکات ہیں جو سمجھنے والے. جب اعلان ہو گیا کہ دین اسلام کرب و بلا سے لے کر قیامت تک حسین سے ہے، تو پھر آج کہنا پڑے گا آج یہ دین اسلام شہادت حسین کی وجہ سے ہے. آج یہ اسلام قربانی حسین کی وجہ سے ہے. آج یہ کلمہ آقا حسین کی وجہ سے ہے. تو پھر سامعین محترم نقطہ سمجھ جائے گا آج کے دور میں یہ دین حسینی ہے. آج کے دور میں یہ دین حسینی ہے. کربلا کے بعد دین حسینی ہے. آپ سارے اونچا بولیں گے اب اگر جاگنے کا ثبوت دیں گے. کربلا کے بعد کلمہ طیبہ حسینی ہے. کربلا کے بعد یہ آذان حسینی ہے. کربلا کے بعد یہ نماز حسینی ہے. چونکہ اگر میدان کرب و بلا میں امام حسین کلمہ کو نہ بچاتے، شریعت کو نہ بچاتے، دین کو نہ بچاتے، تو آج گھر گھر یزید ہوتا.
تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت ادا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، تو سمجھ آ گیا آج یہ کلمہ حسینی، دین حسینی، اذان حسینی، ایمان حسینی ہے۔ تو پھر سامعین محترم، اگر یہ کلمہ، نماز، اذان، اسلام حسینی ہے تو پھر لازم ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا بھی حسینی ہو۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ کربلا کے بعد یہ دین حسینی، اسلام حسینی، کلمہ طیبہ حسینی، نماز حسینی اور تمام عبادات حسینی ہیں، پھر لازم ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی حسینی ہو۔ اور اگر کوئی کلمہ پڑھ کر آقا حسین کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے کلمہ کا اعتبار نہیں ہو سکتا، چونکہ کلمہ تو خود حسینی ہے۔